السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے آئینے کے اس پار۔ عنایہ ایک عام سی طالبہ تھی، مگر اس کے اندر ایک غیر معمولی جنگ ہر روز لڑی جاتی تھی۔ یہ جنگ باہر کسی کو نظر نہیں آتی تھی۔ یہ جنگ اس کے اندر کی آواز اور دوسروں سے موازنے کے درمیان ہوتی تھی۔ کلاس میں بیٹھے اسے سب بچے اپنی اپنی جگہ روشن لگتے تھے۔ کوئی بہت اچھا بول لیتا، کوئی تیزی سے حساب کر لیتا، کوئی اعتماد سے ہاتھ کھڑا کر دیتا تھا، اور عنایہ وہ ہمیشہ سب کو دیکھتی تھی اور خود کو پیچھے رکھ دیتی تھی۔ جب ٹیچر سوال پوچھتی، عنایہ کو اکثر جواب آتا تھا۔ جواب اس کے ذہن میں صاف ہوتا تھا، مگر جیسے ہی وہ ہاتھ اٹھانے کا سوچتی، ایک آواز فوراً آ جاتی۔ اگر جواب غلط ہوا تو؟ اگر سب ہنس پڑے تو؟ اگر ٹیچر نے کہا یہ تو آسان تھا تو میں یہ بھی نہیں آتا؟ یہ آواز اتنی تیز ہو جاتی کہ اس کا ہاتھ خود بخود نیچے رہ جاتا۔ پھر کوئی اور بچہ وہی جواب دے دیتا اور جواب درست قرار پاتا۔ اس لمحے عنایہ کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ آ جاتا، ایک خاموش سی اداسی۔ مجھے بھی تو یہی جواب آتا تھا، پھر میں کیوں نہیں بولی؟ مجھ میں اتنا اعتماد کیوں نہیں؟ وہ خود کو دوسروں سے کم سمجھنے لگتی، اس لیے نہیں کہ وہ واقعی کم تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ خود پر یقین کرنا بھول گئی تھی۔ جب کلاس میں کبھی کسی ذمہ داری کی بات ہوتی، مانیٹر بننا ہوتا، کسی پروگرام کی میزبانی یا کسی گروپ کی لیڈرشپ، عنایہ فوراً نظریں جھکا لیتی۔ میں نہیں کر پاؤں گی، کوئی اور زیادہ بہتر کرے گا۔ یہ سب سوچتے سوچتے وہ خود کو پیچھے کر لیتی اور آگے وہی بچے آ جاتے جنہیں خود پر یقین تھا۔ گھر میں بھی یہی کہانی تھی۔ جب امی اس کے صاف لکھے ہوئے کام کی تعریف کرتی یا ابو کہتے، عنایہ تم واقعی سمجھدار ہو، تو عنایہ بس مسکرا دیتی، مگر دل میں سوچتی، نہیں، میں اس تعریف کی حقدار نہیں ہوں، میں اتنی قابل نہیں ہوں۔ وہ اپنی محنت، اپنی سمجھ اور اپنے ہنر کو کبھی دیکھ ہی نہیں پاتی تھی۔ ایک دن اسکول میں اردو کی ٹیچر نے ایک مختلف سا کام دیا۔ انہوں نے کہا، آج ہر بچہ ایک صفحہ لکھ کے لائے گا۔ موضوع ہے، میں وہ ہوں جو شاید کسی نے نہ دیکھا ہو۔ عنایہ کافی سوچ بچار میں ڈوب گئی۔ یہ کوئی سوال نہیں تھا جس کا ایک درست جواب ہو۔ یہ تو خود کے بارے میں تھا، اور یہی چیز اسے سب سے زیادہ مشکل لگتی تھی۔ گھر آ کر اس نے خالی کاغذ کھولا، قلم ہاتھ میں تھا، مگر لفظ ذہن میں نہیں آ رہے تھے۔ کافی دیر بعد اس نے آہستہ سے لکھنا شروع کیا، اور پھر وہ لکھتی گئی، اپنے ڈر، اپنی خاموشی، اپنے دل کی وہ آواز جو ہمیشہ کہتی تھی، تم کافی نہیں ہو۔ لکھتے لکھتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلی بار اس نے اپنے اندر کی بات کو کاغذ پر اتارا تھا، اور پھر ایک جگہ اس کا قلم رک گیا۔ اس نے لکھا، میں ہمیشہ خود کو دوسروں سے تولتی رہی، مگر کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں سے کہاں تک آئی ہوں۔ میں بول نہیں پاتی، مگر میں محسوس کر سکتی ہوں۔ میں آگے نہیں آتی، مگر میں گہرا سوچتی ہوں۔ شاید میرا ہنر شور نہیں مچاتا، مگر وہ خاموشی میں سانس لیتا ہے۔ یہ لکھتے ہوئے عنایہ نے پہلی بار اپنے اندر کی ایک اور آواز سنی۔ اگلے دن ٹیچر نے کچھ تحریریں کلاس میں پڑھیں، اور جب انہوں نے عنایہ کی تحریر پڑھی، کلاس میں ایک خاموشی چھا گئی۔ ٹیچر بولیں، یہ تحریر ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خاموش بچے بھی گہرے ہوتے ہیں۔ عنایہ کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تعریف تھی، اور اس بار وہ آواز نہیں آئی جو کہتی تھی، تم اس کی حقدار نہیں ہو۔ اس دن کے بعد عنایہ ایک دم سے بدل نہیں گئی۔ وہ اب بھی ڈرتی تھی، وہ اب بھی کبھی کبھی خود کو کم سمجھتی تھی، مگر اب وہ ایک بات جان گئی تھی کہ اعتماد کا مطلب یہ نہیں کہ ڈر ختم ہو جائے۔ اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کے باوجود ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جائے۔ کبھی وہ ہاتھ آہستہ سے اٹھاتی، کبھی ذمہ داری لینے سے پہلے دل کو سمجھاتی، کبھی تعریف سن کر خود سے یہ کہتی، شاید میں واقعی اس کی حقدار ہوں۔ عنایہ نے دوسروں سے موازنہ بند نہیں کیا تھا، مگر اس نے ایک نئی عادت بنا لی تھی۔ وہ خود سے سوال کرنے لگی، آج میں کل سے بہتر ہوں یا نہیں؟ اور اکثر جواب ہوتا، ہاں، تھوڑا سا ہی صحیح، مگر ہاں۔
کیونکہ اس نے یہ سیکھ لیا تھا کہ سب سے اہم مقابلہ دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کی اس آواز سے ہے جو ہمیں پیچھے کھینچتی ہے، اور جس دن ہم اس آواز کو سن کر بھی اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھ لیں، اسی دن سے ہم واقعی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا، اور یہی فرق ہمیں خاص بناتا ہے۔ خاموش ہونا کمزور ہونے کی علامت نہیں، کبھی کبھی خاموش دل بہت گہری باتیں جانتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی سوال کا جواب آتا ہو تو ڈر کے باوجود کوشش کرنا بہادری ہے۔ غلطی ہونا شرمندگی نہیں بلکہ سیکھنے کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ خود کو دوسروں سے کم سمجھنا اپنے اندر کے ہنر کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے۔ تعریف ملے تو اسے قبول کرنا بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ محنت کی قدر کرنا ضروری ہے۔ ہر کوئی ایک ہی رفتار سے آگے نہیں بڑھتا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے اہم مقابلہ دوسروں سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے خوف سے ہوتا ہے۔ اعتماد ایک دن میں نہیں آتا، یہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے بنتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہم سب کافی ہیں جیسے ہم ہیں۔ تو پیارے بچوں، اپنی آواز کو دباؤ مت، اپنے آپ سے دوستی کرو، اور یاد رکھو جو روشنی تمہارے اندر ہے وہ کسی اور جیسی ہونے کی محتاج نہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔